حامدوں و مسلیوں و مسلمہ۔ ایک صاحب کی طرف سے سوال آیا ہے جس میں انہوں نے ایک تبلیغی جماعت کے پرانے ساتھی کی آڈیو مجھے بھیجی ہے۔ اس آڈیو میں وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو شخص دعوت اور تبلیغ میں لگتا ہے اور جو داعی ہوتا ہے اس کا حوض کوثر کے اوپر خاص اکرام کیا جائے گا، اس کو اسپیشل پروٹوکول ملے گا۔ یعنی مضمون انہوں نے کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہ جو لوگ دعوت اور تبلیغ کا کام نہیں کرتے اور اپنی عبادت میں مشغول ہیں، جب یہ لوگ حوض کوثر پر آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں گے کہ پیالہ اٹھا کر خود پانی پی لو، لیکن جب دعوت اور تبلیغ میں لگا ہوا شخص اور ایک داعی حوض کوثر پر پہنچے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے معانقہ کریں گے اور خود اسے پانی پلائیں گے۔ تو سائل کا سوال یہ ہے، کیا یہ بات درست ہے اور کیا کسی حدیث میں اس طرح کا کوئی مضمون وارد ہوا ہے؟ آئیے پہلے ہم اس آڈیو کلپ کو سن لیتے ہیں۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حوض کوثر پر جب جانا ہوگا، کوئی آئے گا، حضور کہیں گے یہ حوض کوثر ہے، یہ برتن ہے، اٹھاؤ پانی پی لو، وہ پانی پیے گا۔ کوئی آئے گا، آقا اپنے سینے سے لگائیں گے، سینے سے، اور اپنے ہاتھوں سے جام کوثر بھر کر دیں گے۔ وہ پہلا والا کہے گا، حضور میں بھی تو آپ کا امتی تھا، مجھ سے کہا لے کر پی لو، اسے آپ اپنے ہاتھ سے پلا رہے ہیں۔ آقا فرمائیں گے تو اپنی بنا کر آیا، تو اپنی کر کے آیا، یہ میرے غم میں پھرتا رہا، میرے غم میں چلتا رہا، لوگوں کے تانے اس نے سنے، گھر والی کی کڑوی کسیلیاں اس نے برداشت کی، بچوں کے منہ بھلے اس نے برداشت کیا، رشتہ داروں کی بری اس نے برباد کی، کاروبار دھندے کا نقصان اس نے جھیلا، تم اور یہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو میرا کام کر کے آیا ہے، معمولی کام نہ سمجھو۔ تبلیغی جماعت کے جس ساتھی کی آواز آپ نے اب اس کلپ میں سنی ہے، یہ مرحوم مشتاق بھائی گورے گاؤں والے ہیں، جو تبلیغی جماعت کے کام میں کافی پیش رہتے تھے اور کچھ ہی سالوں پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ لیکن جو بات انہوں نے یہاں پر بیان کی ہے، ایسی کوئی بات کسی بھی حدیث میں موجود نہیں ہے، یہ کھلم کھلا حدیث میں جھوٹ بولا ہے۔ خیر، ان کے لیے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، لیکن یاد رکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کوئی بھی جھوٹی بات بیان کرنا یہ کوئی معمولی گناہ نہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری، جن کی وفات 256 ہجری میں ہوئی ہے، انہوں نے اپنی صحیح کے اندر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے مجھ پر عمدن جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اگر آپ کو دعوت اور تبلیغ کے فضائل بیان کرنے ہیں تو اس کے لیے بہت سی صحیح روایات اور صحیح احادیث موجود ہیں، آپ ان کو بیان کریں۔ حدیث میں جھوٹ ملانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جھوٹے فضائل بیان کرنا یہ خطرناک گناہ ہے، اور حدیث میں جھوٹ ملانے کی ضرورت اس وجہ سے پڑتی ہے کیونکہ شریعت نے جس کام کا جو درجہ متعین کیا ہے، جب اس کو اس درجے سے بڑھانا مقصود ہو تو ظاہر سی بات ہے قرآن اور سنت کے اندر تو ایسے فضائل ملیں گے نہیں، تو اس وجہ سے احادیث میں جھوٹ ملا کر اس کام کی اہمیت کو اور اس کام کے درجے کو بڑھایا جاتا ہے تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہ وہ بنیادی غلطی ہے جو تبلیغی جماعت والوں کے اندر یکساں پائی جاتی ہے کہ اس کام کے درجے کو بڑھا کر پیش کیا جائے، کیونکہ قرآن اور سنت میں اس کام کا جو درجہ متعین ہے اگر وہی بیان کیا جائے گا تو لوگوں کے دلوں میں اس کی اہمیت بیٹھے گی نہیں، وہ جھوٹی اور غلط اہمیت نہیں بیٹھے گی جو لوگ بٹھانا چاہ رہے ہیں۔ اب یہ کلپ بھی سنیں۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم عائشہ سے پوچھا، عائشہ بتاؤ پورے مدینے میں گھر کس کا اچھا ہے؟ عائشہ نے سوچ کے فرمایا میرا گھر تو میرا اچھا ہے کہ میرے گھر میں اللہ کے نبی آپ ہیں، میرے گھر میں قرآن کریم اتر رہا ہے، میرے گھر میں جبرائیل امین آتے ہیں وہی لے کر، پورے مدینے میں گھر میرا اچھا ہے۔ تو حضور نے کہا عائشہ تیرا گھر اچھا نہیں ہے، بلکہ گھر تو اس آدمی کا اچھا ہے جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اس کے گھر میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ آ جاتے ہیں، اس کے گھر میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ آ جاتے ہیں۔ یہ مولانا مستقیم صاحب فلاحی ہیں، انہوں نے بھی جو حدیث بیان کی ہے یہ بھی بالکل من گھڑت اور جھوٹی حدیث ہے، ایسی کوئی بھی روایت ذخیرہ احادیث میں موجود نہیں ہے۔ کچھ جھوٹی اور من گھڑت روایات اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو عام طور پر تبلیغی جماعت والے اپنے بیانات میں لوگوں کو سناتے رہتے ہیں۔ ایک روایت لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن حساب و کتاب سے پہلے ایک فرشتہ اعلان کرے گا، اے محمد جنت میں داخل ہو جاؤ، تو جس کا بھی نام محمد ہوگا سارے کے سارے لوگ جنت کی طرف دوڑیں گے۔ تو فرشتہ کہے گا کہ یہ اعلان تمہارے لیے نہیں ہے بلکہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعلان کیا گیا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو روکیں گے اور کہیں گے کہ نہیں، جس کا نام محمد ہے اس کو بھی جنت میں جانے دو۔ اس حدیث کو بیان کر کر تبلیغی جماعت والے یہ تاثر دیتے ہیں کہ دیکھو جس کے نام میں اتنی برکت ہے اس کے
کام میں کتنی برکت ہوگی. یہ بھی بالکل جھوٹی اور من گھڑت حدیث ہے. پھر ایک روایت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت والی آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ ایک دن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے مدینے والوں کی دعوت کی. سارے کے سارے لوگ دعوت میں شریک ہوئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت سے واپس آئے تو دیکھا کہ مسجد نبوی کے اندر ایک بدو صحابی ہیں جو بیٹھ کر غور و فکر میں لگے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم دعوت میں نہیں آئے؟ تو اس بدو صحابی نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی میں اس غور و فکر میں لگا ہوں کہ کس طرح یہ ساری کی ساری امت جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ جواب دیا کہ تمہارا یہ تھوڑی دیر امت کے لیے غور و فکر کرنا عبد الرحمن بن عوف کی 1000 دن کی دعوت سے بہتر ہے. یہ بھی بالکل من گھڑت اور جھوٹی حدیث ہے اور اس کو بیان کرنے سے بچنا چاہیے. پھر ایک روایت اور لوگ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سوال کیا کہ نبی جی بتائیے کہ اللہ کو آپ زیادہ محبوب ہیں یا میں زیادہ محبوب ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں زیادہ محبوب ہوں کیونکہ تمہیں میرے پاس بھیجا جاتا ہے. پھر دوسرا سوال کیا حضرت جبریل علیہ السلام نے کہ بتائیے کہ اللہ کو آپ زیادہ محبوب ہیں یا اللہ کا قرآن زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں زیادہ محبوب ہوں کیونکہ قرآن کو مجھ پر نازل کیا جاتا ہے. پھر تیسرا سوال جبریل علیہ السلام نے یہ کیا کہ بتائیے اللہ کو آپ زیادہ محبوب ہیں یا اللہ کا دین زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا دین زیادہ محبوب ہے کیونکہ دین کے خاطر مجھے بھی تکلیفوں میں ڈالنا گوارا کیا، لیکن دین اس دنیا سے مٹ جائے یہ اللہ کو ہرگز گوارا نہیں. یہ روایت بھی بالکل بوگس، من گھڑت اور جھوٹی حدیث ہے جس کو لوگوں نے خاص طور پر تبلیغی جماعت والوں نے تبلیغی جماعت کے کام کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے اور لوگوں کے دلوں میں اس کی اہمیت کو بٹھانے کے لیے اس جھوٹی روایت کو بیان کرنا شروع کر دیا ہے. پھر ابو جہل کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے دروازے پر 300 مرتبہ دعوت لے کر گئے. ایک رات کو بہت ہی طوفانی بارش ہو رہی تھی. ابو جہل کے دروازے پر دستک ہوئی تو ابو جہل نے سوچا کہ اتنی طوفانی بارش میں کون آیا ہوگا؟ یقیناً کوئی ضرورت مند آیا ہوگا. جو بھی اس طوفانی بارش میں میرے دروازے پر آیا ہے میں اس کے سوال کو ضرور پورا کروں گا. تو جب وہ دروازہ کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. یہ بھی بالکل من گھڑت اور جھوٹی روایت ہے. پھر مستورات کو تبلیغی جماعت میں نکالنے کے لیے ایک جھوٹی حدیث یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ کل قیامت کے دن ایک عورت 4 آدمیوں کو جہنم میں لے کر جائے گی. ایک اپنے باپ کو، ایک اپنے بھائی کو، ایک اپنے شوہر کو اور ایک اپنے بیٹے کو، کیونکہ ان چاروں نے اس عورت کی دینی فکر نہیں کی ہوگی اور اس عورت کی دینی رہنمائی نہیں کی ہوگی تو یہ ایک عورت 4 لوگوں کو جہنم میں لے کر جائے گی. یہ روایت بھی بالکل من گھڑت اور جھوٹی ہے. اس طرح کی کوئی روایت حدیث کی کتابوں میں موجود نہیں ہے. اس لیے تبلیغی جماعت والوں سے میری درخواست یہ ہے کہ تبلیغ اور دعوت کے متعلق جو فضائل احادیث میں صحیح اسانید کے ساتھ میں موجود ہیں آپ انہیں استعمال کریں اور ان فضائل کو استعمال کر کے لوگوں کو ابھاریں. نبی کا نام لے کر جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھو کہ اپنی عام زندگی میں جھوٹ بولنا وہ خود ایک کبیرہ گناہ ہے، لیکن وہ اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا کوئی شخص ممبر پر کھڑے ہو کر نبی کا نام لے کر جھوٹ بولتا ہے. کیونکہ جب وہ ممبر پر کھڑا ہوتا ہے اور نبی کا نام لے کر جھوٹ بولتا ہے تو جتنے سننے والے ہوتے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو بیان کر رہا ہے یہ دین ہے. گویا کہ یہ بیان کرنے والا اپنی جھوٹی بات کو دین بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جھوٹ بولنے سے ہمیں بچائے. ھذا وصلی اللہ علیہ وسلم. علماء دیوبند زندہ باد، علماء دیوبند زندہ باد، علماء دیوبند زندہ باد، علماء دیوبند زندہ باد.